السلام علیکم ایوری باڈی، ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک گارڈ کیسے پراپرٹی کو پروٹیکٹ دا پراپرٹی کیسے کرتا ہے، اور ڈیٹا کیسے اینڈ انفارمیشن کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائیں تو پراپرٹی کا جو پروٹیکشن کا جو ہے، اس میں سیکیورٹی کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے۔ وہ مطلب اس کی جو جابز ہیں، اس کا ایک اہم رول ہے کہ پراپرٹی پروٹیکٹ کرنا۔ اگر آپ بیسک پہ جائیں گے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پروٹیکٹ دا پیپل، پروٹیکٹ دا پراپرٹی اینڈ پروٹیکٹ دا ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، یہ تینوں چیزیں ہی چلتی ہیں۔ آگے ہم اس کو ایلیبریٹ مور کرتے جاتے ہیں، اس کی آگے پھر بہت ساری اسی کو ایکسپلینیشن ہے۔ باقی جو ہم ڈے ٹو ڈے آپریشن کرتے ہیں، یا جتنے بھی دنیا کے پروفیشنل ہیں، وہ انہی تینوں چیزوں کے اوپر آگے چل کے اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور آگے ایس او پیز بنتی ہیں، یا جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں، پروسیجر بنتے ہیں، وہ ان تینوں بیسک سے بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی سیکیورٹی کی جو جاب ہوتی ہے آفیسر کی، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اس کی جو ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ پراپرٹی کو سیو کرنا۔ اب پراپرٹی کو سیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پراپرٹی از ناٹ اونلی انکلوڈنگ کہ بھئی تھیفٹ ہے، یا پراپرٹی ہم چوری سے کیسے بچاتا ہے، کرمنل ڈیمیج سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کہ وہ پراپرٹی کو فائر لگنے سے اس کو کیسے بچاتا ہے، یا فائر اگر لگ گئی ہے تو اس میں سے اس کو کیسے منیمم سیو کرنا ہے، میکسیمم سیفٹی آف دا بلڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل کو کیسے کرنا ہے، فلڈ ہے، پائپ بلاسٹ ہو گیا ہے بلڈنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ وہ عوامل ہیں جس سے سیکیورٹی سیو کرتا ہے۔ تو جب ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کمپنی اپنا فائنینشیل جو ہے وہ اس کو سیو مانگتی ہے، مطلب اس کی جو بیسک سیکیورٹی گارڈ ہائر کرنے کا ہوتا ہے کہ اس کا فائنینشیل لاس کم ہو۔ جیسے فار ایگزامپل چوری ہو جاتی ہے، ایک بندہ ایک مال میں کام کر رہا ہے، یا کاریفور یا کسی بھی ہائپر مارکیٹ میں کام، وہاں سے روز چوریاں ہونی چاہیے، کہ موبائل چوری ہو گیا، لیپ ٹاپ چوری ہو گیا، یہ چوری ہو گیا، تو وہ فائنینشیل لاس ہو رہا ہے۔ تو سیکیورٹی گارڈ جو سیکیورٹی کمپنیز کو اس لیے ہائر کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کو تو فزیکلی کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کی پروٹیکشن کرے اور اس کو روکے۔ اسی طرح اگر فائر لگ جاتی ہے تو سیکیورٹی آفیسر جو ہوتا ہے، اس کا کوئک رسپانس جو ہوتا ہے وہ بڑے حادثے سے بچاتا ہے، بلڈنگ کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے، فائر کو سٹارٹنگ میں ہی روک لیتا ہے۔ اگر وہ ٹرینڈ ہے، اگر وہ کیپیبل ہے، تو وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ فائنینشیل سیونگ بھی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس کی جاب ہے۔ اسی طرح جو سٹاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے اس نے یہ کرنا، ان کی جو سرچنگ ہوتی ہے سٹاف کی، کوئی اس کو چوری کر کے سامان، دیکھیں روز اگر کوئی بندہ جائے، ایک فیکٹری میں ایک بندہ کام کر رہا ہے، تو وہ روز اپنا کچھ نہ کچھ سامان تھوڑا تھوڑا نکال کے لیتا جائے گا، تو اس سے تو پرابلم کمپنی کو نقصان ہوگا نا۔ تو سیکیورٹی آفیسر جب کہیں گیٹ کیپر ہے یا کہیں بھی جگہ، تو یہ اس کی مین کور ہے، یہ پارٹ آف سیفٹی ہے اس کی۔ اب اس کو اگر ہم نیچے چلے جائیں تو اگر ہم دیکھیں تو سیکیورٹی پریونٹ کیسے کرتا ہے، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو 3 طریقوں سے وہ پراپرٹی کو سیو کرتا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ تھیفٹ، مطلب چوری سے بچانا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کانفیڈینشلی آف دا کمپنی، مطلب کمپنی کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس سے بچانا۔ اور تیسرا ہے کہ پراپرٹی کو ڈیمیج ہونے سے بچانا، پراپرٹی کو ڈیمیج ہونے سے بچانا۔ اب لاس بائی تھیفٹ کیا ہے، مطلب چوری سے کیسے بچاتا ہے، مطلب وہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ ایسا ہے کہ دیکھیں، جب کوئی چوری ہوتی ہے، چوری تو 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ سٹاف، میں نے ایسے بولا ہے کہ سٹاف اپنا تھوڑا تھوڑا سامان لے کے باہر جاتا ہے، کلیننگ کرتے ہوئے روم سے کچھ چھپا لینا، ٹھیک ہے، کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے ادھر سے چھپا لینا، ٹھیک ہے، جیسے ہائپر مارکیٹ سے وہاں لوگ آتے ہیں سامان لے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں قریب جیسے ہائپر مارکیٹ میں لوگ کھاتے ہیں، وہاں سے سامان لائے کھا لیتے ہیں، ریپر پھینک دیتے ہیں، بیسیکلی وہ بھی چوری ہے، اس کو بچانا۔ پھر ایک ہوتا ہے رابری کرنا، لوگ آتے ہیں، چور آ رہے ہیں، رابری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف گن پوائنٹ پہ لے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انکلوڈنگ سٹاف اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے سیو کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا ایک آلویز ایک بات بولتا رہتا ہوں کہ بولتا ہوں سیکیورٹی جب ڈیوٹی کرتا ہے تو ادھر بہت سارے لوگ اس کے دوست بنتے ہیں، تو سیکیورٹی بی فرینڈلی ناٹ بی اے فرینڈ۔ سیکیورٹی والے کو ایک اچھا
کسٹمر سروس دینی چاہیے، لیکن اس کا دوست اس کو اسٹاف کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوستی اسٹاف کے ساتھ مطلب کی ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس لیے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب کانفیڈینشلی بریچز مطلب اس کا کیا کرنا ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہیں، اب ہم جب سے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار انفارمیشن ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس دیکھو کلائنٹس کی جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن ہوتی ہے، ڈیٹا کی انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹرائز جو کمپیوٹر میں ہوتا ہے، مطلب اس کمپنی کے بارے میں تقریباً موسٹلی انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، مطلب آنر کون ہے، کدھر سے آتا ہے، کب جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کمپنی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری رسپانس سے ہمیں پتہ ہوتا ہے، سیکورٹی گارڈ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، ایون اپنی بیوی بچوں دوستوں یاروں بہن بھائیوں سے بھی شیئر نہیں کی جاتی۔ اور بعض ایسے ادارے ہیں، کچھ ایسی آرگنائزیشن ہیں جہاں پر بہت سخت قسم کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں جو سیکورٹی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی خیال کرتے ہیں اس چیز کا، کیونکہ ان کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا نام سیکورٹی ہوتا ہے، جب آفیسر سیکورٹی والا کام کرتا ہے تو وہ سیکورٹی آفیسر ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ آفیسر ہیں، سیکورٹی آفیسر کا کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ آپ شارٹ کٹ میں آپ پیسہ کما لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نام نہیں کما سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ انفارمیشن جو ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے بھی ہانیسٹ رہنا چاہیے، ہانیسٹ اپنے ساتھ اور اس کمپنی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ڈیٹا جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ بلانگ ٹو کمپنی ہوتی ہے، ہماری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کسی کی انفارمیشن اگر ہماری کوئی ہمارے بارے میں کوئی ہماری جو پرسنل انفارمیشن ہو وہ کوئی کسی کو بتائے تو ہمیں برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اخلاقی طور پہ بھی برا ہے، اور وہ ایز اے کرمنل ایکٹ ہوتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ چھوٹی سی چیز کے لیے اپنا کیریئر تباہ کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں، کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیجیے گا۔ جب ہم کسی چیز پہ محافظ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ہر چیز کے محافظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ابھی تیسری جو چیز تھی پراپرٹی ڈیمیج، پراپرٹی ابیوز، جیسے دیکھیں کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو ان آفیشلی یوز کرنا کسی کا فون، مطلب کمپنی نے کو فون دیا ہوا ہے تو وہ ہم بلا وجہ دوستوں یاروں کو کریں، کمپنی نے کمپیوٹر دیا ہوا ہے تو اس میں ہم یوٹیوب لگا کے اپنا میچ دیکھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اپنی سی ویاں بنانی شروع کر دیں، اپنے اور ڈاکومنٹس بنانا شروع کر دیں، اس کو یہ کرنا، یہ بھی ایک ڈیمیج ہے، یہ سیکورٹی آفیسر یہ بھی ایک کمپنی کی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، یہ ابیوز کر رہا ہوتا ہے، اس کی جو اس کو فیسلٹی دی جاتی ہے اس کو وہ ابیوز کر رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کا جو بتایا ہے کہ اب اس سے کرنا کیا ہے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب بلڈنگ میں مینجمنٹ ایک ٹیکنالوجی سسٹم ہوتا ہے، ٹیکنالوجی فٹ کرتی ہے، لگاتی ہے کہ بھائی CCTV ہو گئی، فائر فائٹنگ سسٹم ہو گیا، یہ ساری ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، گیٹ بیریئر آٹومیٹیکلی اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو کارڈ سسٹم ہوتا ہے، یہ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اب کارڈ جس کے پاس ہوگا وہی جائے گا، ابھی روم میں ہم جاتا ہے تو وہ اس کے پاس کارڈ ہے تو وہ انٹر ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں جائے گا، اس طرح لیفٹ میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجیز جو ہوتی ہیں یہ کمپنیاں امپلیمنٹ کرتی ہیں تاکہ مزید اس کے لیے کرنے کے لیے۔ پھر سیکورٹی گارڈ کو کیسے تھیفٹ سے کیسے بچاتے ہیں کہ وہ سرچز، اسٹاف کی سرچ کرنا، وزٹر کی سرچ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا کمپنی پالیسی، یہ نہیں ہے کہ بھائی کمپنی بولتی ہے تو ہم کرتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کو کرنا چاہیے، اگر کمپنی کی پالیسی میں نہیں ہے سرچ کرنا تو پھر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایکسیس کنٹرول میں آتا ہے، جیسے ہم اسٹاف کو ہی آتا ہے تو اس کی ID، اگر وزٹر آیا تو اس کی ID لے کر رجسٹرڈ کریں گے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ بلڈنگ میں گیا ہے تو اس نے اگر کسی کو اندر جا کے وہ خود مر گیا ہے یا اس نے کسی کو انجر کر دیا یا کسی کو مار دیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ بھائی وہ اندر کیسے گیا، تو اس لیے جو اس کی بیسک کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن، آئیڈینٹیفیکیشن وہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ID لے کر اسکین کرتے ہیں، بعض جگہ VMS وزٹر مینجمنٹ سسٹم ہو گیا، مینول سسٹم ہو گیا، لیکن اس کی کاپی رکھنا، اس کا ID نمبر لکھ لینا، اس کا موبائل نمبر، یہ اس کے ایک ڈیٹا کو وہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ان اینڈ آؤٹ کم، اور جتنی بھی پھر اس کے بعد جتنی بھی انسٹرکشن کمپنی دی جاتی ہیں اس کمپنی کی انسٹرکشن کو مانیٹر کرنا، ان کو اوبے کرنا،
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی اگر آپ نے دیکھا ہے کہ فائر کو ہم کیسے بچائیں گے، تو کوئی اوور لوڈیڈ آپ نے دیکھا کسی جگہ سوئچز ہیں، وہ سوئچز اوور لوڈیڈ ہیں، مطلب ایک سوئچ کی ایک جگہ اس میں 6 7 لگے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی فائر کے چانسز ہیں، تو یہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر پیٹرولنگ کے دوران ہم پراپرٹی کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، جیسے کوئی گیس لیکیج ہے، کسی جگہ واٹر لیکیج ہے، ٹھیک ہے، کسی جگہ کو آپ کو برننگ کی سمیل آ رہی ہے، تو وہ رپورٹ کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایڈوانسلی کو فائر لگنے سے اس طریقے سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اگر آپ کے پیٹرولنگ پہ جا رہے ہیں، آپ کو اننیسیسری لائٹس آن لگی ہوئی ہیں، وہاں پر کوئی نہیں رہ رہا، تو آپ لائٹ بند کر دیں، سٹورز کی لائٹس بند کر دینی، اننیسیسری ٹیب رننگ ہے واٹر وہ بند کر دینا. ٹھیک ہے. اگر کوئی مشین چل رہی ہے یا مطلب وہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ مشین کا کوئی کام نہیں ہے، تو وہ چل رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، اس کو بند کر دینا. یہ کیا ہے کہ بیسیکلی یہ ساری پارٹ آف کیا ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں. ٹھیک ہے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. آئندہ کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا شارٹ کریں. تو تب تک کے لیے اپنا خیال کریے گا. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ شیئر دا ویڈیوز. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.